خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present highlights of two virtual mulaqats with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. Both were with members of the Jamaat from Germany, and we begin with Saturday's event, where beloved Huzur met with young Khuddam. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held two virtual mulaqats with over 1,500 members of Majlis Khuddamul Ahmadiyya Germany during the National Ijtima held at the FSV Stadium in Frankfurt. In Saturday's mulaqat, following a short formal session, Hazur answered questions of younger members of Khuddam of a school-going age. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے کافی جماعتی پروگرام منعقد نہیں ہو سکے، تو اس سال الحمدللہ جلسہ سالانہ UK بھی منعقد ہوا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کو کیسا فیل ہوا تھا، مطلب کیسے آپ نے محسوس کیا ہے 2 سال بعد بھی سے جلسہ سالانہ منعقد کر کے؟ اچھا محسوس کیا، جلسہ سالانہ ہو گیا الحمدللہ، پڑھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے چاہے چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن توفیق دی۔ لیکن یہ ہے کہ آن لائن اس جلسے کو جو دنیا نے MTA کے ذریعے سے جماعتوں میں مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے بھی سنا، اور دوسرے گھروں میں بھی بیٹھ کے سنا، اور گھروں سے مجھے لوگوں نے لکھا کہ ہم نے تو گھروں میں بھی اکٹھے ہو کے سنا، اور وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، لنگر کا آلو گوشت بنانے کی کوشش کی، لنگر کی دال بنانے کی کوشش کی۔ اس جماعتی طور پہ تو ویسے ہی ہو رہا تھا انتظام، تو اس میں بھی جو میری رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو لاکھوں لوگوں نے جلسہ سن لیا۔ گیدرنگ کے جو اکٹھے ایک جگہ جمع ہو کے مختلف جماعتوں میں سنا، وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کووڈ کے بعد ایک بریک تھرو کیا، اور آئندہ انشاءاللہ راستے کھل گئے۔ یہ جو خیال تھا کہ اب جلسے پتہ نہیں کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اور مایوسی سی ایک کیفیت، ایک یاس کی کیفیت طاری ہو گئی تھی جماعت کے لوگوں میں، وہ دور ہو گئی، اور وہ جب دور ہو گئی تو ظاہر ہے خوشی ہونی تھی اس سے مجھے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے تم لوگ بھی خوش ہو گئے ہوگا، نہیں ہوئے؟ جی بالکل، بس پھر جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے افغانستان کی جنگ کے بعد دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ جنگ تو پچھلے 100 سال سے لڑی جا رہی ہے افغانستان میں، اس طرح ہی ہیں، فساد فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تو صورتحال افغانستان کی چل رہی ہے، اس وقت سے چل رہی ہے جب سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا سید عبداللطیف شہید کی شہادت کے بعد کہ تو امن میں نہیں رہے گی زمین کابل، تو امن تو برباد ہو گیا ان کا، اور یہ امن کی کیفیت جو ہے وہ بے امنی کی کیفیت وہ چل رہی ہے، اور اب بھی طالبان آ گئے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کس طرح حکومت چلاتے ہیں، اور کتنی دیر باہر کی حکومتیں ان کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ دنیا میں آج کل کوئی بھی حکومت جب تک ان کی انٹرنیشنل برادری کے اندر شامل نہ ہو جائیں وہ چل نہیں سکتی۔ آخر آپس میں اتنا رابطہ ہو چکا ہے ملکوں کا، اور ہر ایک ملک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، تجارت ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال طالبان کو بھی ریئلائز کرنی پڑیں گی۔ اگر تو یہ شرافت سے حکومت چلائیں گے تو دنیا کے ساتھ کچھ دیر چلتے رہیں گے، لیکن جو ان کی شدت پسندی کی سوچ ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ فساد وہاں پیدا ہوں گے، اور ان لوگوں میں سے خود ہی لوگ اٹھیں گے۔ بلکہ اب بھی جس طرح انہوں نے طالبان نے آتے ہی افغانستان کے جھنڈے کو نیچے گرا کے اپنا طالبان کا جھنڈا لہرا دیا، یہ کوئی ملک فتح تو نہیں کیا تھا، تو افغانستان کا جھنڈا تو رہنا چاہیے تھا۔ اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور جلوس بھی نکالے، اور اس کے خلاف جھنڈا افغانستان کا جھنڈا بھی لہراتے رہے۔ اس کے نتیجے میں یہی خبریں ہیں کہ طالبان نے ان پہ فائرنگ بھی کی، کچھ لوگ مرے بھی۔
تو فساد اور فتنہ تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے. دنیا پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ ہاں ملک کے اوپر یہ اثر ہے کہ وہاں فتنہ و فساد پہلے سے بڑھ جائے گا اگر یہ طالبان اپنی پالیسی کو چینج کر کے امن اور صلح اور صفائی کی پالیسی پہ عمل نہ کریں گے تو. ٹھیک ہے. باقی دنیا والی جو قومیں ہیں وہ دیکھیں گی. اگر دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے تو پھر دوبارہ وہاں کوئی نہ کوئی حکومت آئے گی اور قبضہ کرنے کی کوشش کر دی. امریکہ پہلے رشیا تھا، رشیا نکلا تو امریکہ نے قبضہ کر لیا. اب امریکہ نکلا ہے تو چائنا شاید اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہاں دخل اندازی کرے. پھر اور بعض ملک آئیں گے وہ بھی دخل اندازی کریں گے. تو اس طرح ایک تھوڑی سی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوگی اس ریجن کی امپورٹنس کی وجہ سے کہ افغانستان پہ کسی کا قبضہ رہے. لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو ابھی آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا. صورتحال 2-4 مہینے گزرنے دو، پتہ لگ جائے گا، ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. میرا سوال ہے کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے انسان کی نفسیات وہ نگیٹو ہو رہی ہے، اثر انداز ہو رہا ہے. اور میرا سوال ہے پیارے حضور کہ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ میری تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. سائنٹسٹ کہتے ہیں، وہ سائنٹسٹ اس لیے کہتے ہیں جو لوگ دنیا دار ہیں، وہ دنیا داری کی سوچ رکھنے والے، جن کا کلبوں میں جائے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کا شراب کٹھے پیسے پیے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کا ہاؤ ہو کیے بغیر، ناچ گانے کیے بغیر گزارا نہیں ہے، ان پہ جو پابندیاں لگی ہیں تو وہ پریشان ہو گئے. ویسے بھی کوئی بھی بیماری جب آتی ہے اور جب اس کو اتنا زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل جاتی ہے، پینڈیمک ہو جاتی ہے اور ساری دنیا اس میں انوالو ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر یہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. مگر اگر یہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جو احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جو میسر علاج ہیں وہ کرنے چاہیے، تو پھر دنیا کی بعض چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے، بعض ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض جو روٹین ہے اس کی تبدیل ہونے کی وجہ سے ایک معمولی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اتنے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات جلد بدلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اگر دنیا والے تو یہ جو ڈپریشن والی بیماری ہے اگر کسی کو ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، وہ بھی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن دنیا دار اس طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوتے جاتے ہیں. باقی جہاں تک میری روٹین کا سوال ہے، میری سوال یہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہو گئیں جو آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ تو میری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے تو صبح سے لے کے شام تک کام کے بعد فرصت ہی نہیں ملتی. مجھے پتہ نہیں لگتا پینڈیمک باہر پھیلا بھی ہوا کہ نہیں ہے. اور وہ جو تھوڑی بہت کمی تھی ملاقاتوں کی، وہ اس طرح ورچوئل ملاقاتوں سے تم لوگوں سے کر کے میں پوری کر لیتا ہوں. کم از کم ہفتے میں 2 دن تو اس طرح گزر جاتے ہیں. باقی مصروفیت ہوتی ہے، پھر دفتری ملاقاتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں میری، باقی خطوں کتاب بھی چل رہی ہوتی ہے، ڈاک بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ سب سسٹم چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. جماعت احمدیہ کہ اتنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے کاموں کو دیکھنا، نگرانی کرنا، وہ وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح گزر گیا، بلکہ وقت تو تھوڑا لگتا ہے اور کام زیادہ لگتا ہے. میرا سوال ہے آپ سے، آپ کو اپنی مصروفیات مشکل لگتے ہیں؟ ظاہر ہے کام جو ہے اگر صحیح طرح کرنا ہو تو کام تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تقریباً روز کا روز کام میں نکال ہی لیتا ہوں. باقی پھر بھی فکر یہ رہتی ہے کہ جو حق ہے کام کرنے کا ادا ہو جائے. اگر نہیں ادا ہوا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، تو اس لحاظ سے مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی کام تو ہر کام اگر سنجیدگی سے آدمی نے کرنا ہے تو مشکل ہی ہوتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. چلو.
میرا سوال ہے کہ آج کل جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس میں گھروں میں بھی بہت مسئلے ہوئی ہیں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے گھروں میں، کیا ہو رہا ہے؟ کہ مسئلے کہ ایک دوسرے کی لڑائیاں. بات یہ ہے اس کرونا کی وبا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے نا. اگر یہ وبا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تو تب بھی آپس میں محبت پیار قائم ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگنی چاہیے. آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلا کو ہمارے سے دور کر دے، وبا کو دور کر دے. اور اگر یہ کوئی امتحان ہے تو تب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے اور اس میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر تم ادا نہیں کرتے تو وہ معاف نہیں کرتا. اگر خامند بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا اور لڑائیاں بلا وجہ کر رہا ہے، ابھی میں نے اتنا لمبا خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے لجنہ جلسے پہ، تو وہ گناہ گار ہے. اگر بیوی خامند کا حق ادا نہیں کر رہے، بلا وجہ لڑائیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہی. اگر بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہے. اگر باپ بیٹیوں کو بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہا. اگر ماں چڑچڑی ہو گئی ہے اور بچوں کو تنگ کر رہی ہے تو وہ بھی نہیں. کہ سب کو ایسی حالات میں تو سب کو ایک ایسی طاقت بن جانا چاہیے جو اکٹھی ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی جذب ہوتے ہیں. تو اس میں تو ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے بھی حالات کوئی نہیں ہیں. تم لوگ کون سی پابندی کرتے ہو سارے گھر والے؟ کرونا کی وجہ سے کام میں ذرا سی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گیا، لیکن بازاروں میں بھی نکل جاتے ہو، سڑکوں میں بھی پھر رہے ہوتے ہو، پارکوں میں بھی چلے جاتے ہو ہیں. جہاں باپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے دوستوں میں گپیں مارنے چلا جاتا ہے، جہاں ماں کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے سہیلیوں میں چلی جاتی ہے گپیں مارنے. جب تم لوگوں کا دل چاہتا ہے تم لوگ بھی نکل جاتے ہو. تو اتنی تو پابندی کوئی نہیں ہے کہ کر رہے تم لوگ 100% پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وبا پہلے ختم ہو جاتی. ہاں بعض ریسٹرکشنز کی وجہ سے بعض دفعہ نفسیاتی اثر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ریسٹرکشن کو دور کرے اور اس بیماری کو دور کرے اور ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے. تو یہ تو دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کس طرح ادا کرنے ہیں. ٹھیک، وہ کرو گے تو سب گھر میں سکون اور ماحول ہوگا. یہ تو عام حالات میں بھی نہیں. کرونا تو بہانہ بن گیا. پہلے باپ جو تھا وہ گھر سے باہر رہتا تھا سارا دن، تو وہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے. اب وہ کیوں گھر میں رہتا ہے اس لیے اس کی سختیاں بچوں کو بھی جھیلنی پڑتی ہیں، بیوی کو بھی. اس لیے تم کہتے ہو ابا نے ایسا کر دیا، ابا نے ایسا کر دیا، یا اماں چڑچڑی ہو گئی ہیں. پہلے تم لوگ بھی باہر گھومتے رہتے تھے، اب تم لوگ بھی ذرا کم باہر گھومتے ہو، لیکن گھومتے ہو یہ مجھے پتہ ہے نا. چلو بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو چل دے. آمین. As the meeting drew to a close, Hazur inquired about the attendance before delivering some concluding remarks. کتنے لوگ ہیں یہاں اس وقت موجود؟ حضور نشست کے قبل میں نے حاضری کا پتہ کروایا تھا، اس وقت 1,500 لوگ تھے ادھر. اچھا بس. اور اس وقت تو میں کچھ اور بھی لوگ آ گئے ہیں، بعد میں اضافہ بھی ہوا کافی. تو پروگرام ہو رہے ہیں کھلے میدان میں. یہ 2 سال کے بعد اجتماع ہو رہا ہے. جی حضور 2019 میں ہوا تھا. ہاں تو اجتماع اگر ہو رہا ہے تو اس کا تبھی فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ جب آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. انسان کو اگر اس کا مقصد نہ پتہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک احمدی مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اور یہ اجتماعات ہیں یا تربیتی اجلاسات ہیں یا گیدرنگ ہیں یا جلسہ ہو رہا ہے اب کچھ عرصے کے بعد آپ کا، یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کی روحانی اخلاقی حالت اچھی ہو، علمی حالت اچھی ہو. اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنے اوپر، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان جلسوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اس لیے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جو کچھ یہاں سے سیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہوں, اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے والے ہوں, تقویٰ کے معیار کو بڑھانے والے ہوں, نمازوں کے طرف توجہ کرنے والے ہوں. یہی ایک احمدی کی خاص نشانی ہے اور یہ ہونی چاہیے. اپنے اخلاق اچھے ہوں تاکہ دوسرے بھی دیکھ کے آپ کو یہ کہیں کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعلیٰ اخلاق ہیں اور یہ لوگ حقیقی مذہب کی تصویر پیش کرتے ہیں. اب گزشتہ دنوں جرمنی میں سیلاب آیا, اور سیلاب کے دنوں میں خدا علیہ نے بڑی خدمت کی ہے اور لوگوں نے آپ کی خدمات کو بڑا سراہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب خدام کو بھی جزا دے جنہوں نے خدمت کی, اور اس کا نیک اثر بھی لوگوں پہ پڑا. اب نیک اثر صرف دنیاوی لحاظ سے نہ ہو بلکہ دینی لحاظ سے بھی نیک اثر ہونا چاہیے, اور انہی علاقوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ویسے بھی جاتے رہیں. وہاں اب خدمت ایک دفعہ کر لی ہے, وہاں پیار اور محبت اور امن کا پیغام بھی پہنچاتے رہیں تاکہ وہاں سے آپ کے رابطے وسیع ہوں. لوگوں کے دل اس وقت نرم ہے ان علاقوں میں آپ کے لیے, اور ان کی نرمی سے فائدہ اٹھائیں. اور یہی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. The following day, Hazur Anwar, may Allah be his helper, once again virtually graced the National Ijtima with his presence, and students in higher education had the chance to ask Hazur questions. Prior to the questions, Hazur spoke to the Sadr Khuddam about the weather conditions. صدر صاحب, کل آپ کے ایک لڑکے نے کہا تھا گرمی بڑی ہے, ٹھنڈ ہو جائے, آج بارش شروع ہو گئی ہے تو اب مشکل پڑ گئی. پیچھے بیٹھے چھتریوں پہ چھتریاں کھل رہی ہیں اور آپ نے بغیر برساتی کے بغیر چھتری کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگلوں کو بارش نہیں پڑ رہی؟ حضور ابھی تو کسی قسم کی دشواری نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بیٹھے رہیں گے, بارش جیسی بھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی, چھوٹے چھوٹے وہ پلاسٹک کی جیکٹس دی ہیں اگر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی اللہ تعالیٰ کرے ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تھوڑی تھوڑی فوار پڑ رہی ہے. جی حضور, اور الحمدللہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اچھا چلیں پھر اس لڑکے کی دعا قبول ہو گئی ہے. کبھی کہتا تھا دعا کریں کہ بارش موسم اچھا ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کتنا صبر ہے موسم اچھے میں. اچھا کیا کہتے ہیں اب؟ اکثر رہنمائی چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کابل کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی جس پر پیارے آقا نے کل روشنی بھی ڈالی ہے, اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا سرزمین کابل کو کبھی امن نصیب ہوگا اور کیسے؟ سرزمین کابل میں امن ہوگا اس وقت جب یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رجوع کریں گے اور خدا تعالیٰ کے فرستادے کی بات کو سنیں گے. ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے ظلم کیے ہیں اس کا مداوع کریں گے, اور اس کا مداوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جس امام کو بھیجا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام کو بھیجا ہے کہ دین کو نئے سرے سے کی اشاعت کرے اور دنیا میں پھیلائے, اس کو مانیں گے تو پھر امن دنیا میں قائم ہوگا. اور یہی شرط کابل کے لیے ہے, نہیں تو اسی طرح لڑائیاں اور فساد اور جھگڑے ہوتے رہیں گے. اور یہ عمومی طور پر مسلم امہ کا بھی یہی دیکھ لیں, یہی حال ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ صرف نہ مانیں نہیں بلکہ اس کی سخت مخالفت بھی کریں, نفی بھی کریں, اور اپنا دین اپنی مرضی کا دین پھیلانے کی کوشش کریں. کہیں بلاسفیمی لا کو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے, کہیں اپوسٹسی لا قائم کر دیتے ہیں, کہیں اپنی مرضی سے کچھ اور کر دیتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے. قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک مومن کی جان, ایک کلمہ گو کی جان لینا بغیر جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. یہ کلمہ گو کی مارتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں جو ہوا انقلاب جس کو کہتے ہیں یہ کہ ہم نے فتح مکہ کا جیسا انقلاب پیدا کر دیا, یہاں کون سے کافر تھے؟ وہ تو مسلمان ہیں جن پہ قبضہ کیا تم لوگوں نے. فتح مکہ کہاں سے ہو گئی؟
تو اس طرح تو پھر امن قائم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تو ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے تو امن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت کو بند کریں گے تو امن قائم ہوگا. اور ہمارا کام یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچاتے رہنا اور کوشش اور دعا بھی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آ جائے اور یہ ماننے والے ہوں, یہ کم از کم اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے والے ہوں, ظلموں کو ختم کرنے والے ہوں. پھر بھی امن کی کوئی گنجائش ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے, معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ جرمنی میں کچھ ماہ میں پولیٹیکل الیکشنز ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا پولیٹیکل چینج آئے گا, کیونکہ اس وقت کی چانسلر پھر سے منتخب نہیں ہو. پھر وہ ریٹائر ہو رہی ہے, اس لیے وہ دوبارہ نہیں آئے گی. ہیں جی حضور. تو اس کی پارٹی اگر جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی رہے گی. اچھا سوال کرو. حضور سوال یہی تھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس کی پارٹی جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی ہوتی ہے پارٹی کی. تقریباً تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جو چانسلر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے. ہیں اگر دوسری پارٹی آئے گی تو ان کی بھی پالیسیز سمئی ہوئی ہیں, سوائے جو اینٹی اسلام پارٹیاں ہیں یا فار رائٹ کی پارٹیاں ہیں, جو رائٹسٹ ہیں, اگر وہ آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال میں جرمنی میں بے شک مسلمانوں کے خلاف ایک چیز یا غیر ملکیوں کے خلاف ایک ایسا جذبات پائے جاتے ہیں, احساس پائے جاتے ہیں, خیالات پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو فار رائٹ پارٹیاں ہیں وہ نہیں جیتیں گی, میرا خیال یہی ہے, اور سموئی ہوئی پارٹیاں ہی جیتیں گی. اب یہ کہتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی کوئی ایک پارٹی لے جائے اور اپنی حکومت بنا لے, اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ میں زیادہ پولیٹکس جرمنی کی پڑھی نہیں. اور یا پھر دو پارٹیاں ایسی جو قریب جن کا مینیفیسٹو قریب خیالات رکھتے ہیں, ان کے وہ آپس میں جوائنٹ ایک حکومت بنا لیں. لیکن بہرحال میرا خیال یہی ہے, چاہے تھوڑی میجورٹی سے جیتے, جو بھی پارٹی آئے گی حکومت بنا ہی لے گی اپنی, جہاں تک بظاہر نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن جو شدت پسند لوگ ہیں, جو غیر ملکیوں کے مخالف ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں, ان کی حکومت بننے کے بظاہر امکان کوئی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے بعض صوبوں میں تھوڑی بہت ان کی اتنی سے ہو جائے کہ جس کا اثر قائم ہو سکے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جان بخشی ہو جائے گی آپ لوگوں کی. لیکن بشرطے کہ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں اور مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں, ایک احمدی مسلمان ہونے کا, اور دنیا کو بتائیں, ملک کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی شبہات ہیں, ریزرویشن ہیں, تحفظات ہیں ان کے دماغوں میں, ان کو دور کریں. ٹھیک ہے. سوال میرا یہ تھا حضور کہ اگر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ موقع ملے ربوہ واپس جانے کا, تو وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ سب سے پہلے جانا پسند فرمائیں گے؟ تو مجھے موقع پیدا کروا دو, پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور خود ہی دیکھ لینا جا کے. آئیں حضور, ہماری آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, تو آپ کو موقع ملے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان جب روا جاتا ہے تو جو بزرگ ہیں, جن کو ہم چھوڑ کے آئے اور جو وہاں رہے, جنہوں نے روا بات کیا, ان کی یادیں روا سے پہنچتا ہیں. تو عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان جاتا ہے تو ان بزرگوں کے مزاروں پر, ان کی قبروں پہ حاضری دے کے دعا کرتا ہے ان کے لیے, اور پھر پورے شہر کے لیے دعا کرتا ہے, اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. تو روا جا کے تو جس طرح ہم قادیان جاتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پہ جاتے ہیں, پہلے جاتے ہی کوشش یہی ہوتی ہے. اگر مکہ مدینہ جائیں تو ہم سب سے پہلے وہیں جاتے ہیں روضہ مبارک پہ. تو یہاں بھی بزرگ جہاں دفن ہیں ان کو جاتے ہیں جنہوں نے روا کو آباد کیا اور روا کو سینچا, روا کو بنایا, تو ان کی یادیں وابستہ ہیں. تو پرانے بزرگوں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اور ان کی دعا کرنے کے لیے
عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں جایا جائے. ٹھیک ہے, باقی حالات کیا ہوں گے اس وقت جب ہوں گے دیکھ لیں گے, اور اگر موقع ملے تو ساتھ آ جانا میرے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی خلیفہ نظر آئے تو کیا اس سے یہ تعبیر کی جا سکتی ہے کہ یہ سچی خواب ہے؟ یہ تو پتہ نہیں سچی خواب ہے کہ غلط ہے, آدمی سوچ کے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ناموں کی تعبیر ہوتی ہے کہ نام خلفاء جو ہیں ان کے نام بھی اچھے ہیں اور نیک خواب ہے اور نیکی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سچی خواب ہوگی. اور اس کا اگر یہ تو سیاق و سباق سے پتہ لگتا ہے آگے پیچھے جو خواب کے ہے وہ کیا ہے, کس طرح کی ہے. مختلف خوابوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں, صرف ایک چیز کو دیکھ لینا تو بات نہیں ہے. بعض خوابیں ہوتی ہیں ناموں کے حساب سے بھی ان کی تعبیر ہو جاتی ہے. بعض جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہوتے ہیں خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہے ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں مجھے فلاں خلیفہ نظر آیا, اس نے کہا کہ فلاں جائز بات جو ہے وہ تم نمازیں پڑھنی چھوڑ دو ہیں, تو وہ تو جائز نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے, ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, ان کا ایک بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا, بڑھاپے میں پیدا ہوا. ٹھیک, اس نے نمازیں پڑھنے میں بڑا سست تھا. تو وہ کہتا اپنے ابا کو, بڑے امیر آدمی تھے, وہ بڑے لینڈ لارڈ تھے اور ایم ڈی ہوئے, بہت بڑی سیاسی پارٹی کے خاندان کے تھے. خیر ربا میں تعلیم دلوانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے آئے, اور بیوی ان کی فوت ہو گئی تھی, بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا, بڑھاپے کی اولاد تھی. ایک دن بیٹا اٹھ کے کہتا ہے کہ ابا جی خلیفہ ثانی مجھے خواب میں آیا, انہوں نے کہا بچے تم نمازیں نہ پڑھا کرو. تو وہ بزرگ بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے کہا بیٹا پہلے دروازے کی طرف پلنگ ان کا تھا اور اس سے آگے دیوار کی طرف ان کے بیٹے کا ہوتا تھا. تو کہتے بیٹا کہ وہ جو میری منجی ٹپ کے تیرے کو آئے میرے کان چ کیوں نہ کہہ گئے, میرا پلنگ ٹاپا انہوں نے, تمہارے پاس گئے کہنے کے لیے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو, تو میں دروازے کے قریب تھا, میرے کان میں کہہ جاتے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ خواب بنائی ہوئی ہے یا واقعی حقیقی خواب ہے. اور اگر بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے بعض باتیں, ان خیالات میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جہاں تک کسی خلیفہ کے آنے کا تعلق ہے, اگر وہ نیکی کی باتیں بتا رہا ہے تو خواب جائز ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے, سچی ہے. اگر اس کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو تو وہ خواب غلط ہے. یہ تو انسانی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. As the meeting progressed, the rain became increasingly heavy, but the Khuddam remained seated and solely focused upon attaining the guidance and prayers of the Khalifa of the time. Their discipline and patience was appreciated by Hazur in his concluding remarks. اچھا صدر صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بارش بھی ساروں لوگوں نے خدام نے اپنے اوپر لے لی. یہ میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ آپ کے خدام میں صبر اور حوصلہ ہے, کم از کم اتنی طاقت ہے, اتنا اظہار ہے کہ بارش کو برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ مزید ان میں قوت برداشت اور طاقت بھی پیدا کرے, اور یہ حقیقت میں دین کے خادم بننے والے ہوں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو خدام الاحمدیہ کا مقصد ہے, اور جو عہد کرتے ہیں یہ ہمیشہ کہ ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے, اس پر عمل کرنے والے ہوں اور خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں, اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس بارے میں کوشش بھی کریں, اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں اور اسلام اور احمدیت پیغام بھی اپنے ملک میں پھیلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ جی حضور, ایک حضور اقدس کی خدمت میں ایک درخواست تھی. ہمارے اجتماع کی تمام سرگرمیاں اب مکمل ہو چکی ہیں. علم انعامی میں دیکھ رہا ہوں
تو مجھے نظر آ رہے ہیں علم نامی وہ آپ تقسیم کر دیں گے. میں تو ہاتھ بڑھا کے ٹی وی اسکرین کے اندر سے ہاتھ بڑھا کے علم نامی پکڑا نہیں سکتا. جی پیارے آقا, ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر پیارا کا اپنی شفقت کی نظر ان خدام پر جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں, مختصر سا اگر ایم ٹی ان کو دکھا دے ایک دفعہ. ہاں دکھا دو. ایم ٹی کے شفقت کی نظر ڈال لے ایم ٹی علم نامی پکڑنے والوں پہ. ہاں یہ کون کون سی مجالس ہیں جنہوں نے علم نامی خدام الاحمدیہ میں کس نے لیا ہے؟ یہ حضور مجلس منسٹا نے لیا ہے خدام الاحمدیہ میں. کتنی؟ 2018 اور 19 کا. اچھا ماشاء اللہ. اور اطفال الاحمدیہ کا؟ ہنوور میں ہنوور مجلس ہے جس نے علم نامی لیا ہے. معذرت سے غلطی تھی. ہاں ہنوور نے لیا ہے. آپ کو دوسری مجلس کو دینے کا ارادہ تھا پر آپ کی کمیٹی نے ہنوور کو دے دیا. اچھا حضور 2 سال کے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تھوڑا سا خلط ملط ہو گیا تھا. اور دوسرا علم نامی کس کا ہے؟ منسٹا حضور, وہ اطفال کا منسٹا کا ہے, مجلس منسٹا, اور خدام الاحمدیہ کا ہنوور کا ہے. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور یہ صرف علم نامی ہی نہ ہو بلکہ اس علم نامی لینے کے بعد پہلے سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والے یہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں اور احمدیت کا نام روشن کرنے والا ہوں. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Those were highlights from 2 mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, a clip from the Friday sermon. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued his series on the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during the Friday sermon. At the end, he announced the launch of a new Ahmadiyya Turkish internet radio station. جمعہ کے بعد میں ایک ٹرکش انٹرنیٹ ریڈیو کا افتتاح کروں گا. اس ریڈیو چینل کا نام اسلام احمدیتین CC یعنی ابتدائی اسلام احمدیت ہے, جو الحمدللہ اب 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے تیار ہے. یہ ریڈیو دنیا بھر میں ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر ایک لنک کے ذریعے سنا جا سکے گا. 4 گھنٹے پر مشتمل ایک پیکج کو 6 دفعہ دن میں ریپیٹ کیا جائے گا. اس پیکج میں 1 گھنٹہ تلاوت, ماہ ترکی ترجمہ, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کلام الامام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, ترکی زبان میں میرے خطبات پر ترجمہ, نیز مجلس سوال و جواب بھی ایک نشر ہوا کرے گی. دنیا کے 20 ممالک سے زائد ممالک تبلیغی ممالک و تربیتی مقاصد کے لیے اس ریڈیو سے انشاءاللہ استفادہ ہوگا. میں 20 ممالک سے زائد ممالک استفادہ کر سکیں گے, تبلیغی میدان میں بھی اور تربیتی مقاصد کے لیے بھی. مثلاً آذربائیجان ہے, جارجیا ہے, جیسے ترکی زبان بولنے والے ملک ہیں. یہ کئی سابقہ روسی ریاستیں ہیں جہاں ترکی زبان بولی جاتی ہے. اسی طرح ملک ترکی اور وہ سبھی یورپین ممالک جن میں ترک آباد ہیں ان نشریات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس ریڈیو کی تیاری کی توفیق شعبہ تبلیغ جرمنی کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کو بابرکت فرمائے. اس کو ابھی میں جمعہ کی نماز کے بعد لانچ کروں گا. وعلیکم السلام. یہاں اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیں. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.